أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے کی مجلس کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی وہ دعا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بارے میں، اس کے آداب بیان کیے گئے تھے. اور دعا کے آداب سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ کی خاص اور بڑی بڑی نعمتیں، آسمان و زمین، سورج اور چاند، رات اور دن اور ستاروں کی پیدائش، انسان کی ضروریات کے اندر ان سب چیزوں کا رول ادا کرنا، یہ سب باتیں بیان کی گئی تھی. جب ہماری ساری ضروریات اور ساری راحتوں کا سامان مہیا کرنے والی ایک ہی ذات ہے تو ہر حاجت اور ضرورت اسی سے مانگنی چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے. اس لیے دعا کا تذکرہ ہوا تھا. تو دعا سے پہلے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ تھا. اب آج جن آیات کو پڑھا اس میں بھی وہ بڑی نعمتیں جس کی ایک بہت بڑا جس کا رول ہے ہماری زندگی کے اندر. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ان آیات کا ماقبل سے ضبط قائم کرتے ہوئے بتلایا کہ اوپر دلائل قدرت اور علم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جس کا تعلق عالم علوی سے تھا، اوپر کے عالم سے. سورج چاند اوپر ہے، آسمان اوپر ہے، اور ارض و سما کی تخلیق، شمس و قمر اور نجوم، یہ سب اس کا تذکرہ تھا جو عالم سے، اوپر کے عالم سے تعلق رکھتا ہے. اب عالم سفلی یعنی یہ نیچے کا جو عالم ہے اس کے چار احوال ہیں. ایک تو وہ کہ عالم سفلی کا عالم علوی سے کچھ تعلقات ہے، اس کے جو آثار ہے، بارش ہے، ہوا ہے، بادل ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری چیز معادن ہے، زمین کے اندر کانیں جو ہے، کوئلے کی کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، یہ سب چیزیں زمین کے اندر ہے. تیسری چیز نباتات ہے، سبزیاں، اور چوتھی چیز ہے حیوانات، مختلف قسم کے جانور. ان میں جو آثار علویہ ہیں یعنی
ہوا، بادل اور بارش، جن کا تعلق نباتات کے ساتھ بھی ہے کہ وہ ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، بارش برستی ہے اور زمین کے اندر ہریالی چھا جاتی ہے. اس لیے ان چاروں میں سے بادل، ہوا اور بارش کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں نباتات کا بھی تذکرہ آ جائے گا. تو ایک ربط تو ما قبل سے یہ ہے، اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے اور معبود حقیقی ہے، علیم بھی ہے، مکمل علم رکھنے والا ہے، اس کے وجود کے دلائل اوپر بیان ہوئے. اب حشر و نشر کو اور بعث و قیامت کے صحیح ہونے پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان دو آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر آخرت کے بارے میں سمجھنا آسان ہو جائے گا. چنانچہ حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے، اپنی رحمت کو بھیجنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوش کرنے کے لیے. خوشخبری لانے والی ہوا کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بھاری بھرکم بادلوں کو، تو ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر اس شہر میں اس زمین پر بارش برسا دیتے ہیں، اور پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو، تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت کریمہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے ایک بات بتلائی کہ بارش برستی ہے اس سے پہلے ہوا بھیجتے ہیں. تو یہ ہوا ہے کیا؟ اس کی حرکت کیا ہے؟ ریح کس کو کہتے ہیں؟ ریح کی تعریف کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ انہو ہوا متحرک، ریح وہ ہوا ہے جو حرکت کرنے والی ہو. تو ہوا کا حرکت میں آنا نہ تو اس کی ذات کی وجہ سے کہ ہوا ہے اس لیے حرکت کر رہی ہے، اور نہ اس کے لوازمات میں سے ہے کہ جہاں کہیں ہوا ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حرکت کرنے والا ہو، ورنہ پھر جہاں ہوا ہوگی حرکت کرتے ہمیشہ ہی حرکت ہوتی رہے گی. بلکہ اس کو کوئی حرکت دینے والا ہے، وہ فاعل مختار اللہ کی ذات ہے جو ہوا کو حرکت دیتی ہے، اور اسی ہوا حرکت کرنے والی ہوا کو ریاح بتلایا ہے. پہلے تو ہمیں ہوا کی فضیلت اور اس کے بارے میں آیات و روایات کیا کہہ رہی ہے اور کتنی قسم کی ہوائیں ہوتی ہے. چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے جو اپنے بندوں کے اوپر ہے ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہوا ہے. کیسے احسان ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لو حبس اللہ تعالی الریح عن عباده 3 ایام، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہوا کو 3 دن کے لیے روک دے
تو زمین والوں کا اکثر حصہ بدبودار ہو جائے، اہل ارض کا اکثر حصہ بدبودار ہو جائے گا۔ اور بعض آثار میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم پیدا کیا اور اس کو ہوا سے بھر دیا، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا کو روک دے تو وہ آسمان و زمین کے درمیان کی چیز کو فاسد کر دے، بدبودار کر دے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے آج تک سوچا نہیں۔ صاف ہوا ہم لیتے ہیں اور استعمال کی ہوئی ہوا نکالتے ہیں، اس لیے کہا کہ تم ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو گالی دینا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جس کو روح المعانی میں نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے راستے میں خوب ہوا چل پڑی، لوگوں کو پکڑ لیا ہوا نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، سخت ہوا ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آزو بازو والوں سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی حدیث ہے اس ہوا کے بارے میں؟ کسی کو پتا نہیں تھا تو جواب نہیں دیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال ہے، پھر پوچھا، فرماتے کہ میں نے اپنی سواری کو ذرا تیز کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پا لیا۔ میں تو لوگوں کے پیچھے تھا، لیکن اب حضرت کو جواب چاہیے تھا تو میں دوڑا۔ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین، مجھے پتا چلا کہ آپ نے ہوا کے بارے میں سوال کیا ہے، تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الريح من روح اللہ تعالی تأتی بالرحمہ و تأتی بالعذاب، یہ جو ریح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے، رحمت میں سے، کبھی رحمت لے کر آتی ہے، کبھی عذاب لے کر آتی ہے۔ اللہ کی رضامندی میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت اللہ بھیج رہے ہیں، کبھی وہ عذاب بھی لا سکتی ہے۔ لہذا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، جب تم ہوا کو دیکھو تو اس کو گالی مت دو، اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِهَا، اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی مانگو ہوا کی، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ شَرِّهَا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو۔ تو یہ ہوائیں ہیں، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رحمت بھی لا سکتے ہیں اور عذاب بھی لا سکتے ہیں، اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی، الگ الگ کام ہوتا ہے ہوا کا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ باد صبا کو بھی چلاتے ہیں، وہ بادل کو اٹھاتے ہیں، اور شمال جو ہوا ہے وہ اتر کی طرف سے چلتی ہے، اس کا کام بادل کو جمع کرنا ہے، اور جنوب کی جو ہوا ہے دکن والی، وہ اس کے اندر بادل کے بھر دیتی ہے، پانی سے پانی کھینچتا ہے، اور دبور جو پچھوا ہوا ہے وہ اس کو متفرق کرتا ہے بادل کو۔ اور آگے لکھا ہے شیخ اسماعیل حکی نے کہ جب، ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ ریح کا لفظ اکثر جہاں کہیں آیا ہے وہ عذاب کے معنی میں آیا، اور ریاح کا لفظ یہ رحمت کے معنی میں آیا ہے۔ اسی لیے بعد میں چل کے میں دعا بتاتا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جب ہوا
سورج کے طلوع ہونے کی طرف سے چلتی ہے، رات اور دن کے برابر ہو اس وقت، استوا کے وقت، وہ صبا کہلاتی ہے. اور دبور جو ہوتی ہے وہ صبا کے بالمقابل ہوتی ہے، سورج کے ڈوبنے کی طرف سے چلتی ہے. اور شمال وہ قطب کی طرف سے چلتی ہے، اور جنوب جو شمال کے مقابلے میں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی ثابت ہے. چنانچہ روایت ہے کہ جس وقت ہوائیں چلتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم اجعلھا لنا ریاحا، یا اللہ تو اس ہوا کو ریاح بنا دے. ریاح پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر رحمت کا معنی ہے. یہاں پر وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ ریاح کا لفظ ہے جو بارش سے پہلے چلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ تو ہمارے لیے اس کو ریاح بنا، اور اس کو لا تجعلھا ریحا، اس کو ریح مت بنانا. ریح واحد کا صیغہ ہے اور ریاح جمع ہے، کہا اس کو واحد مت رکھنا، اس کو جمع رکھنا، ریاح بنانا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ تو اپنے غصے سے ہمیں قتل مت کر دینا، ہمیں مار مت دینا، اور اپنے عذاب سے ہلاک مت کر دینا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دینا. یہ ایک روایت ہے جس کے اندر یہ دعا منقول ہے. اور دوسری ایک روایت میں کہ لا تسبوا الریح، تم ہوا کو گالی مت دو. جب تم ہوا کے اندر وہ چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہے تو یہ دعا کرو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها، یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے اس ہوا کے خیر کا، اور اس ہوا کے اندر جو چیز ہے اس کی خیر کا، وخیر ما امرت به، اور اس چیز کی خیر کا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے. ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به، اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس ہوا کے شر سے، اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا کے اندر رکھا ہے، اور اس چیز کے شر سے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ ہوا کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ وہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے. اس لیے جب چلانے والا اللہ ہے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان ہواؤں کو گالی دیں. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کشتی چل رہی ہے، ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، تو ہوا پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ یہ توحید افعال ہے، جہل ہے، حقائق امور سے ناواقفیت ہے. تو جس آدمی کے سامنے اس عالم کا معاملہ کھل جاوے تو وہ جان لے گا کہ ہوا بذات خود حرکت میں نہیں آتی، بلکہ اس کو کوئی حرکت میں لانے والا ہے، اور اس کو حرکت میں لانے والا کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی حرکت دینے والا اللہ کی ذات ہے. لہذا وہ بذات خود اپنے طور پہ حرکت نہیں کرتی. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تو ہوا کا چلانا یہ بھی اللہ کا کام ہے. ہوا کے چلنے کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے شمار فوائد ہیں. فلاسفہ وہ چاہے کچھ بھی بات کرتے ہو، ان کا سوچنا یہ ہے کہ یہ جو ہوا حرکت میں آتی ہے وہ اس طرح سے کہ زمین سے اس کے اجزاء زمین سے اٹھتے ہیں، زمین کے اجزاء اٹھتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں. وہ اجزاء اس کی گرمی کی وجہ سے اور اوپر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے قریب قریب ہو جاتے ہیں. تو جو ہوا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اس کو حرکت میں لاتی ہے.
جس کی وجہ سے پورا جو نظام ہوتا ہے اوپر کا، اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، وہ سب الگ الگ جگہ کی طرف متفرق ہو جاتے ہیں۔ زمین سے جو اجزاء اوپر کی طرف جاتے ہیں ان کے اندر گرمی ہوتی ہے، اور وہ اتنے زیادہ سخت گرم ہوتے ہیں کہ اس گرمی کی وجہ سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں آگ لگے گی تو آگ کی وجہ سے جو شعلے ہوں گے وہ اوپر کو اٹھیں گے، یہ گرمی کی خاصیت ہے۔ اتنے گرم ہوتے ہیں اور اتنے اٹھتے ہیں کہ وہ فلک تک پہنچ جاتے ہیں، فلک کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہوا آسمان کے ارد گرد ہے اس کے ساتھ وہ حرکت میں لے آتے ہیں، اور چاروں طرف اس گرم چیز کی حرکت ہونے لگتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ جتنا دخان اور بھاپ زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ طاقتور وہ ہوا بنے گی اور اوپر چڑھے گی۔ یہ تو فلاسفہ کا کہنا ہے، اور اس کے اوپر رازی نے تقریباً 4 وجہ لکھی کہ یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان حرکات کا فائدہ کیا ہے۔ امام رازی نے تقریباً اس کے 8 فائدے بتائے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا کہ بادل کے جو اجزاء ہے وہ ہوا کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، اور ملنے کی وجہ سے ایک ڈھیر بن جاتا ہے بادلوں کا، اور اس کی وجہ سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ اور انہی ہواؤں کی وجہ سے رائٹ اینڈ لیفٹ یہ حرکت جب سخت ہوتی ہے تو ان سخت حرکتوں کی وجہ سے ہوا کے اندر سخت حرکت آ جاتی ہے، تو یمنتن و یسرتن، رائٹ اور لیفٹ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کس کو؟ پانی کو برسنے سے۔ تو وہ جب رائٹ اور لیفٹ کے اندر پانی کو برسنے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو ہوا کے اندر یہ رکے رہتی ہے، بارش ادھر ادھر جاتی نہیں ہے ہوا کی وجہ سے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوائیں بادلوں کو ادھر سے ادھر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر جہاں برسانا ہوتا ہے، جہاں کے لوگوں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تب یہ ہوائیں بادلوں کو جمع بھی کرتی ہے اور بادلوں کو متفرق بھی کرتی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا روح البیان کے حوالے سے کہ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہے، بعض جمع کر دیتی ہے۔ اور یہ ہوائیں کبھی کبھی درختوں کو اور کھیتی کو طاقت پہنچانے والی بنتی ہے، ان کے نشو و نما میں تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جس کو ریاح اللواقح کہتے ہیں، لواقح لاقحت ان کی جمع۔ اور یہ اکثر جب فصل خریف کے اندر آ جاتی ہے، پتجھڑ کے زمانے میں جب آ جاتی ہے تو بھی ساری کھیتی کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ اور یہ ہوائیں کبھی جسم کے لیے موافق ہوتی ہے، راحت پہنچانے والی ہوتی ہے، تو کبھی اس میں اگر گرمی زیادہ ہو جائے ہوا میں تو ہلاک کرنے والی بھی بن جاتی ہے، یا اگر اس میں ٹھنڈی زیادہ آ جائے تب بھی مصیبت پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی یہ ہوا مشرق کی طرف سے اٹھتی ہے تو کبھی مغرب کی طرف سے، کبھی شمال کے تو کبھی جنوب سے۔ مطلب یہ کہ عالم کے ہر طرف سے ہوائیں چل سکتی ہے، کسی جانب کے لیے خاص نہیں۔ اور 8واں فائدہ امام رازی نے لکھا کہ ہوائیں زمین کی گہرائی سے اٹھتی ہے، تو جو سمندر کے اندر سوار ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سمندر میں بہت ہی زیادہ جوش ہوتا ہے ان ہواؤں کے پیدا ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ
سمندر کے نیچے سے آئی ہے، سمندر کے اوپر کے حصے میں. تو کبھی ہوا اوپر کی طرف سے نیچے آتی ہے، کبھی اوپر نیچے سے اوپر جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں کل 8 قسم کی ہوتی ہے، ان میں سے 4 تو رحمت کی ہے اور 4 عذاب والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری مدد کی گئی باد صبا سے. معلوم ہوگا آپ کو کہ بدر کے وقت کیا ہوا تھا، ہوائیں کس طرح کی تھی اور کس طرح کا نظام ہوا، اور قوم عاد کو دبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا. تو جو 4 رحمت والی ہے، وہ ایک تو ناشرات ہے، مبشرات ہے، مرسلات ہے، زاریات ہے، یہ سب رحمت والی ہے. اور قاصف ہے، عاصف ہے، صرصر ہے، عقیم ہے، یہ سب عذاب والی ہے. اب دیکھیے، ہوا تو نام تو ہوا ہی ہے، مختلف صفات کی حامل ہے. ہوا کی طبیعت ایک ہے. اسی طرح سے ستاروں کے، آسمان کے، سب کی تاثیرات ایک ہے. اس کے باوجود یہ جو کچھ بھی چینجنگ ہو رہی ہے، کبھی فائدہ ہو رہا ہے تو کبھی نقصان ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بارش سے پہلے برساتا ہے، بھیجتا ہے، بارش برسانے سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بارش برستی ہے، دریا پر بھی برستی ہے، پہاڑ پر بھی، سب جگہ. پہلے اللہ تعالیٰ ہوا کو لاتا ہے اور ہوا کے ذریعے بادلوں کو بھیجتا ہے. اس میں بشرا کے معنی بشارت، یرسل الریاح بشرا. یہ لفظ بشرا کے اوپر اتنی تفصیل کر ڈالی، تقریباً مفسر قرطبی نے لکھا کہ اس میں 7 قراءتیں ہیں. بشرا ہے، بشرا ہے، نشرا ہے، نشورا ہے، نشرا ہے، مختلف قراءتیں ہیں، اور ہر ایک کا معنی بالکل ٹھیک اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے. نشر کے معنی پھیلانے کے آتے ہیں، اور بشارت کے اندر بشرا میں خوشخبری کے معنی ہے. اور رحمت جو بین یدی رحمتی، اللہ کی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، خوشخبری کے لیے. تو اس رحمت سے مراد بارش ہے. بعض لوگوں نے رحمت کا معنی ہی یہ کہا ہے کہ بارش کو رحمت کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں مراد لفظ بلا ہے رحمت، لیکن مراد اس سے بارش ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج دیتے ہیں، جس سے انسان کو بھی راحت اور خوشی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے. آنے والی بارش کی پہلے سے خوشخبری دے دی جاتی ہے. اس لیے ہوائیں 2 نعمتوں کا مجموعہ ہو گئی. ایک تو خود بھی انسان اور عام مخلوقات کے لیے نافع اور مفید ہے، اور بارش کے آنے سے پہلے بارش کی خبر بھی دیتی ہے. یعنی بارش خود نفع دینے والی چیز ہے، اور اس سے پہلے ہوا چلتی ہے تو پھر ایک اور لطف آ جاتا ہے. انسان ایسے بھی بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک لطیف اور نازک مخلوق ہے انسان، اور اس کی بہت ساری ضرورتیں بارش کے ساتھ وابستہ ہے. اگر پہلے سے بارش کی ہوائیں اس طرح نہ چلے تو پھر آدمی پہلے سے انتظام نہیں کر سکے گا. بارش کی اطلاع جب پہلے سے ہو جاوے تو آدمی اپنا انتظام کر لیتا ہے.
جانوروں کو ادھر ادھر ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ باندھ دیتا ہے، اپنے سامان کو ادھر جہاں کہیں بھیجنا ہے وہاں بھیج دیتا ہے، رکھنا وہ رکھ دیتا ہے، اور خود کو جہاں جب لگتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے تو اب ہمیں کہاں رہنا چاہیے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بارش سے پہلے ایسی ہوائیں چلا دی۔ اور آج کل تو یہ فلاسفہ نے مانسون اور ہواؤں کی حرکت کے لیے کچھ ضابطے اس طرح مقرر کیے اور ایسے لو بنائے جس کے ذریعے ان کو پتا چلتا ہے کہ مانسون فلاں سمندر سے اٹھا ہے، کہاں جائے گا، کہاں جا کر برسے گا، کتنا برسائے گا۔ یہ اندازے ہوتے ہیں، ان کے تخمینے ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کہیں وہ سب صحیح ہی ہو جاوے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر بارش ہوگی اور ہو جاتی ہے دوسری طرف۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، اس کا جو نظام ہے، اس نے جدھر کا کوٹا رکھا ہے ادھر ہی بارش جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ریکی ریکی کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن یہ بارش تابوا کے اندر جا کے برستی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض شہروں کو ضرورت ہے پانی کی اور ایسے بادل لگتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بارش اللہ نے کسی اور جگہ کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں ہوائیں، بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، تو پھر سقناہ لبلد میت، ہم اس کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اس کو ہم ہانکتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں، لبلد میت، مردہ زمین کی وجہ سے یا مردہ زمین کی طرف، سقناہ لبلد میت، ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ لبلد میت کے معنی الی بلد میت، یا یہ کہ مردہ زمین کے خاتم کی وجہ سے ہم بھیجتے ہیں، ادھر ہانک دیتے ہیں۔ جب ہواؤں نے بھاری بادلوں کو اٹھا لیا تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ مردہ شہر کی طرف ہم اس کو بھیج دیں، اور مردہ شہر سے وہ بستی جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ویران پڑی ہے۔ لبلد میت، بلد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی شہر ہی مراد ہو، بلکہ بلد کا جو لفظ ہے مفسرین نے لکھا فَكُلُّ مَوْضِعٍ مِّنَ الْأَرْضِ، زمین کا کوئی بھی حصہ، عامر او غیر عامر، چاہے وہ آباد ہو یا غیر آباد ہو، خالٍ او مسکون، چاہے وہاں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، زمین کا حصہ ہے، اس کو بلد کہا جائے گا۔ لبلد میت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس جگہ پر برسا دیتے ہیں پانی کو، بیہی کی جو باقی بات جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع بقول ابن انباری اور زجاج کے یہ ہے کہ وہ بلد اس جگہ کی طرف اشارہ ہے، اور امام راضی کا کہنا ہے کہ اس بادل کے ذریعے ہم پانی کو برساتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ ضمیر کا مرجع بادل قرار دیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں، پھر وہاں پر ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اب یہ ضمیر جو ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس میں بھی دو قول ہیں، اس پانی کی وجہ سے پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔
جن لوگوں نے اس کی ضمیر کو پانی قرار دیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پانی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ ہی کے اوپر یہ کرے اگاوے اور دوسری جگہ پہ نہ اگاوے. اللہ تعالیٰ پھلوں کو پانی کے واسطے سے اگاتے ہیں. اور اکثر متکلمین یہ کہتے ہیں کہ پھل پانی سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ نبات کو پیدا کر دیتے ہیں پانی مٹی کے ساتھ جب ملتا ہے تو. لیکن جمہور حکماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں وہ قوت ایسی رکھی ہے کہ جب وہ مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو ان کی طبیعت آپس میں ایسی ہے کہ ان کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں قوت رویدگی پیدا کر دیتے ہیں، اگانے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. الغرض ان لوگوں نے کچھ کلام کیا ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پانی سے نہیں ہوتا، اور یہ ظاہری بات ہی اللہ کی قدرت ہے. متکلمین میں سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی اور مٹی کی طبیعت ایک ہے، تو پھر ایک ہی جگہ پہ مختلف قسم کے سبزیاں کیوں نکلتی ہیں، اور وہ نکلنے والی چیز کے بھی الگ الگ آثار کیوں ہوتے ہیں. جیسے انگور، اس کا چھلکا تو بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن سوکھا ہوتا ہے، اور اس کا جو گودا ہوتا ہے، اور پانی انگور کے اندر جو پانی وہ گرم ہوتا ہے اور تر ہوتا ہے، اور اس کی گٹھلی ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن سوکھی ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف صفات کے ساتھ متصف اجسام ہے، الگ الگ چیزیں ایک ہی چیز کے اندر بن رہی ہے. اگر پانی اور مٹی ہی سے سب چیزیں ہوتی تو پھر سب ایک ہونا چاہیے تھا. اگر ان کی طبیعت سے ہوتا تو یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی فاعل مختار ہے، کوئی ذات ہے جس کا اس کے اندر چل رہا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہم نے اس کے ذریعے نکالے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم سمجھو، تاکہ نصیحت حاصل کرو. اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بارش جو ہوتی ہے بادلوں سے برستی ہے. بارش وَأَخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءَ، بلکہ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، بادل سے ہم نے پانی برسایا. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان سے برسایا. آسمان بھی اوپر ہے، بادل بھی اوپر سے آتا ہے، تو وہ کہیں یا یہ کہیں ٹھیک ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بادل کو استعمال نہ کرے، ڈائریکٹ پانی سے بارش برسا دے، کیا مشکل ہے اس کے لیے. اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ بادلوں کا کسی خاص سائٹ کے اوپر جانا، کسی خاص زمین کے اوپر جانا، یہ براہ راست حکم خداوندی سے متعلق ہے. یہ بندے کسی کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. اللہ جسے حکم دیتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے، ادھر جدھر چاہتے ادھر بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردہ زمین کے اوپر پانی برسایا اور برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اسی کو آگے کیا فرما رہے، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی طرح سے ہم مردوں کو قیامت کے دن نکالیں گے شاید کہ تم لوگ سمجھ جاؤ. اس کی تفسیر میں امام رازی نے دو قول لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مکمل تشبیہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل تشبیہ بیان کی ہے کہ جیسے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کو بھیجا، پانی برسا اور پانی سے سبزہ اگا، کہا اسی طرح سے حضرت انسان کو جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا اور پھونکے جانے کے بعد سارے انسان سب ختم ہو جائے گا،
پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالی دوسرا نفخہ کروائے گا، سور میں دوسری دفعہ پھونکوائے گا، جس سے سارے انسان زمین سے اس طرح نکلتے ہو جائیں گے جیسے کہ کھیت کے اندر بویا ہوا دانہ پھٹ کے نکلتا ہے اور اس کی کمپل نکلتی ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، اس طرح سے سارے انسان نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تشبیہ اس طرح کی دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک روایت بتلائی کہ اللہ تعالی مردوں کے جسموں کے اوپر 2 نفخوں کے درمیان 2 دفعہ سور میں پھونکا جانے، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سے 40 دن تک جیسے زمین کے اوپر آسمان سے بارش برستی ہے بادل سے، ایسے ہی حضرت انسان کی جو جتنے بھی جسم ہے مردہ، ان سب کے اوپر اسپم کی طرح بارش برسے گی، منی کی طرح بارش برسے گی 40 دن تک، اور اس کے بعد جب پھونکا جائے گا تو لوگ اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ ان یبعثهم امطر السماء علیہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو بعث یعنی اٹھانا چاہے گا قیامت کے میدان میں لانے کے لیے، تو آسمان ان کے اوپر پانی برسائے گا، حتی تنشق عنہم الارض، یہاں تک کہ ان سے زمین پھٹے گی، جیسے کہ درخت جب زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، وہ بیج ہوتا ہے یا جو پھل کا ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر اگانے کے لیے، پھر جب اگیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحوں کو بھیجا جائے گا اور ہر روح اس کے جسم میں پہنچ جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلق تشبیہ ہے کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی حضرت انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ امام قرطبی نے ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیف یعید اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اس کے اوپر یہ ایسی ہی روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیدا کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو اسی طرح نکالیں گے۔ شاہ صاحب کے حوالے سے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو مردوں کا نکلنا قیامت کے دن ہوگا، مردے قیامت کے دن نکلیں گے، اور ایک دنیا میں ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنا، یعنی جاہل ادنا لوگ، جن لوگوں کی جہالت اور ذلت کی وجہ سے موت ہو چکی ہے، جن کے لیے زندگی کے اندر جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی جہالت ہے، اور ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی کسی جگہ کھڑا رکھتا ہو۔ کہا کہ ایسے لوگوں میں، جاہل اور ادنا لوگوں میں عظیم الشان نبی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں علم دیا، دنیا کا سردار کیا، پھر ستھری استعداد والے کمال کو پہنچے، اور جن کی استعداد خراب تھی ان کو بھی فائدہ پہنچا۔ اصل میں اس کا تعلق تو مابعد والی آیت سے ہے، لیکن چونکہ مردہ کو زندہ کرنا 2 مرتبہ ہوگا، اس لیے میں نے یہاں اس کو بیان کیا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے، تو ایک زندگی تو مردوں کو ملے گی، اور ایک زندگی جو زمین کے اوپر جی رہے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مردہ کی طرح ہے، ان کو بھی زندگی ملتی ہے تعلیمات نبویہ سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ وہ روایت جس کو میں نے نقل کیا آپ کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی نقل کیا ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تمام عالم فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو نیا عالم پیدا ہوگا، سب مردے زندہ ہو جائیں گے،
ان 40 دنوں کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کا فاصلہ ہوگا، بعض جگہ پہ 40 دن لکھا ہے، اور 40 سال تک مسلسل بارش ہوتی رہے گی، 40 سال تک۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 40 سال لکھا ہے، اور امام رازی نے 40 دن لکھا ہے، 40 یومن۔ اکثر تو یہی 40 سال ہی کہا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں امام رازی نے کس طرح سے اس کو 40 دن لکھا، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بعض روایت میں 40 کا لفظ ہے، 40 دن کا لفظ ہے، فی روایت 40 یومن، اور بعض روایات کے اندر 40 سنتن، 40 سال کا۔ تو اب دونوں قسم کی روایت ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور صاف ستھری زمین، البلد الطیب، پاکیزہ شہر، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بلد سے مراد زمین کا کوئی بھی حصہ، تو جو زمین صاف ستھری ہے، یخرج والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور وہ زمین جو خراب ہے وہاں تو نہیں نکلتا مگر ناقص، اس کی پیداوار جو نکلتی ہے تو بہت کم نکلتی ہے، جس کے اندر کوئی خیر نہیں، یا تھوڑی نکلتی ہے جس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آیتوں کو اسی طرح سے گھما پھرا کر لاتے ہیں، پھیر کر لاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے نکیدہ۔ نکیدہ اس چیز کو کہتے ہیں نکید جو بے فائدہ بھی ہو اور مقدار میں بھی کم ہو، ایک تو فائدہ نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ ہو تب بھی وہ تھوڑی ہو۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو بارش ہے اس کا فیض تو ہر شہر پر پہنچتا ہے، سب جگہ بارش تو برابر برستی ہے، لیکن نتیجے اور رزلٹ کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ بعض زمینیں عمدہ ہوتی ہے، بڑھیا ہوتی ہے، جس میں نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے پھل پھول نکلتے ہیں، لوگوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری زمین جو کھاری ہو، نمکین ہو، سبخہ ہو، سخت زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، جس میں روئیدگی کی اور اگانے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس میں اول تو پیدا ہوتا ہی نہیں کچھ، اور اگر ہو بھی گیا کچھ تو کم مقدار میں، جتنا پیدا ہوگا وہ بھی بیکار اور خراب ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی قیمتی بات بتلائی، جیسے کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جو مشہور ہے کہ یہ ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے، اچھی زمین اور بری زمین۔ اچھی زمین کی تشبیہ دی ہے ایمان والے، اچھی زمین کے ساتھ تشبیہ دی ایمان والے کو، اور جو کھاری زمین ہے جس میں کوئی نفع فائدہ نہیں ہوتا اس سے تشبیہ دی ہے کافر کو، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کو بارش کے برسنے سے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن جس کا دل، جس کی صلاحیت اچھی ہے، تو اس کے پاس جیسے کہ اچھی زمین کے اوپر بارش برستی ہے، اس میں انواع و اقسام کے پھل اور پھول نکلتے ہیں، اور کھاری زمین وہاں بھی بارش برستی ہے لیکن وہاں نہ اس میں کوئی سبزی اگتی ہے، اگر اگی تب بھی تھوڑی اور بے فائدہ۔
اسی طرح سے ایمان والے کی جو روح ہوتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، اور جہالت اور بد اخلاقی اس کی ملاوٹ سے پاک اور صاف ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر نور قرآن جائے گا تو اور اس کے اندر طاعت کے مختلف قسم کی عبادتیں، مختلف قسم کے اخلاق حمیدہ اس میں پیدا ہوں گے۔ اور جو روح خبیث ہوتی ہے، گدلی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر نور قرآن گیا بھی تو اس میں وہ معارف اور اخلاق حمیدہ نہیں ظاہر ہوں گی مگر تھوڑے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے، تشبیہ، جس کو امام رازی نے لکھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مثال تمثیل نہیں ہے، بلکہ اتنا بتایا کہ جو کھاری زمین ہوتی ہے اس کا نفع اور پھل کم رہتا ہے، بس اتنا بتلایا گیا۔ لیکن اس آیت کریمہ کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ امام رازی نے لکھا کہ جو آدمی سعید ہے، نیک بخت ہے، اور ایک شقی جو بدبخت ہے، اس سے پتا چلا کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں، یہ آیت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ سعید شقی نہیں ہو سکتا اور شقی سعید نہیں ہو سکتا، جو نیک بخت ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، بدبخت نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دلالت کیسے کر رہی ہے وہ دیکھیے کہ روحیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو اس کا اصلی جوہر جو ہے اس کے اندر صفائی ستھرائی اور پاکیزگی ہے، وہ حق تعالی شانو کو پہچانتی ہے، بھلائی کو جانتی ہے، ایسی روح ہے۔ جب جانتی ہے تو پھر عمل بھی کرے گی اس کے اوپر۔ اور دوسری وہ روح جو خبیث ہے، اس کا اصلی جوہر ہی گندا ہے، غلیظ ہے، جلدی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اخلاق فاضلہ کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے کہ زمینیں اس طرح کی ہوتی ہے، اور ایسی زمینیں جو خراب ہے اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو اس طرح کی جو روحیں ہوگی ان سے بھی کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اور جو اچھی پاکیزہ روحیں ہوگی وہ اچھی طرح سے لے لے گی۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر اس طرح سے اپنی بات کی تائید کی کہ دیکھیے، ہم انسان کی نفوس کو الگ الگ قسم کے پاتے ہیں، الگ الگ قسم کی پاتے ہیں۔ بعض صفات ایسی ہوتی ہے جو الہیات، روحانیات، اس کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی لذتوں سے وہ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، صفات حمیدہ، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ لوگ سنتے ہیں وہ بات جو رسول کی طرف بھیجی گئی تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو ایک تو ایسے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ قضاء شہوت، اپنی شہوت کو پورا کرنے کی طرف زیادہ مائل، اور غصے کی طرف بھاگنے والے، غصے کو پورا کرنے والے۔ تو یہ صفات ہے بعضوں میں، جیسے کہ ہاں اوپر والی جو صفات جیسے بتائی وحیدہ سمیع کے، اس کے مقابلے میں قاسی القلب، سخت دل والے، نفرت والے حق بات سے، فہی کالحجارۃ یا اشد قسوہ، پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اچھا، دوسری قسم وہ یہ دو ہو گئے۔ بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں جو قضاء شہوت کی طرف مائل ہونے والے، اور غصے کے احوال ان کے اندر بہت زیادہ جلدی غصے کو پورا کرنے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہوت کے دور رہنے والے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کے اندر بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، ان کو عہدے کی پڑی نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عہدے کے بڑے لالچو ہوتے ہیں، ان کو مال کی پڑی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مال طلب کرنے میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں،
بعض لوگ پراپرٹیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیش کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کیش کو پسند کریں گے اور پراپرٹی کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ہم لوگ اگر غور و فکر کریں گے تو انسان کو الگ الگ طبیعت کا پائیں گے۔ جب یہی بات ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو روح کی غذا آسمان سے بھیجی ہے، جسمانیات کا یہ حال ہے تو روحانیات کا بھی یہی حال ہوگا۔ جسمانیات کے حاصل کرنے میں الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو روحانیت کو حاصل کرنے میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ پائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ دونوں قسم کا یہاں پہ تذکرہ کیا اور فرمایا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اشارہ ہے کہ باران رحمت کے فیضان عام کی طرح اللہ کی ہدایت اور آیات بینات کا فیضان بھی اللہ کی طرف سے سب انسانوں کے لیے عام ہے۔ اب انسان کی فطرت اور اس کی جو زمین ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق فائدہ اٹھائے گا۔ اگر نرم دل کا ہوگا تو پھر اچھی طرح قبول کرے گا، اگر نرم دل نہیں ہوگا تو پھر اس سے بھاگے گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک فارسی تفسیر سے لکھا ہے کہ جس وقت مواعظ یعنی بیان ہوتا ہے، رب الارباب کے کلام کے بادل سے نصیحتیں آتی ہے، تو مومن کے دل کے اوپر تو جب برستی ہے تو طاعت اور عبادات کے انوار اس کو ملتے ہیں، اس کے اعضاء عمل کے اندر لگ جاتے ہیں، اور کافر جب اس طرح کی بات سنتا ہے تو اس کے دل کی زمین نصیحت کے بیج کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اس سے کوئی صفت پیدا ہونی چاہیے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ زمین شورا سنبل بر نیارت درو تخم عمل ضائع مگرداں۔ کھاری زمین جو ہو وہاں پہ کوئی پھل نہیں اگتا ہے، اس میں عمل کے بیج کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے سامنے چاہے وہ بادشاہ تھے یا کچھ بھی تھے، لیکن حق بات آ جاتی تھی وہ قبول کر لیتے تھے، ان کے اندر کی صلاحیت ایسی ہوتی تھی۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، حق بات بتا بھی رہے ہیں، لیکن شاذ و نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قبول کرے اور مانے۔ باقی یہ کہیں گے کہ یار اب کا زمانہ ایسا نہیں ہے، اب تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کو بھی اپنے زمانے کے تابع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کی صلاحیت صحیح ہوتی ہے وہ تو یہی کہیں گے بھائی کچھ بھی ہو حق کہو، ہم حق سننا چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کے زمانے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب ختم ہو گئے، شاذ و نادر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو حق کو سننا چاہتے ہیں اور حق پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کی، میرے دل کی زمین کیسی ہے۔ حق سن کے مجھے غصہ آتا ہے یا یہ کہ مجھے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر حق سے نفرت ہے، حق پرست لوگوں سے نفرت ہے، حق بات کہنے والوں سے نفرت ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے حق سے مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور قرآن مجید کی آیات اور روایات سے جو کچھ بھی آدمی کو لینا چاہیے، اگر وہ نہیں لے رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر کی دنیا خراب ہو چکی ہے، مجھے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔